اس پہلو کی ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو فرمایا وَامْرَأَتُهُ، وہ اکیلا نہیں جلے گا، اس کی عورت کو بھی اللہ ڈیوٹی پہ لگا دیں گے. ڈیوٹی یہ رہے گی کہ اب جہنم کی خاردار جھاڑیوں سے کانٹے لاؤ، لکڑیاں لاؤ، حطب لاؤ، سوکھی لکڑیاں لاؤ، اور جہاں تیرا شوہر جل رہا ہے اس کو اور دہکاتی رہے دہکاتی رہے دہکاتی رہے. وجہ کیا ہے؟ شوہر کا تعاون کیا گناہ کے کام پر. تو یہاں پر ایک اصلاحی پہلو نکلتا ہے خواتین سے متعلق کہ عورتوں کا جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے تو عورتوں کا لیاذ باللہ جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے. اللہ اپنی حفظ امان میں رکھے. یہ سن لیجیے آپ، عورتوں کی جنت بھی بہت آسان ہے. حدیث پاک میں وہ فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا فدخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو گئی. اور کیا چاہیے؟ شوہر اس حال میں وہ گئی دنیا کے شوہر راضی تھا، یعنی اس کی موت ہوئی تو شوہر اس کا راضی تھا اس سے. یا اگر پہلے شوہر بھی چلا گیا تو اس حال میں اس نے زندگی گزاری کہ شوہر اس کا راضی تھا، بس اس کی جنت پکی ہو گئی. تب خواتین کے لیے یہاں پر ایک اصلاحی پیغام یہ نکلتا ہے کہ بہر صورت ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے. بہر صورت نیکی کے کاموں پر خوب تعاون کرے اور گناہوں کے کاموں سے بالکل اجتناب کرتے ہوئے خود اپنی بھی فکر کرے اور اپنے شوہر کی بھی فکر کرے. گناہ کے کاموں پر اگر بیوی تعاون کرے گی تو بس خود بھی اس راستے پر چل رہی جو جہنم کی طرف جاتا ہے، شوہر بھی اور وہ بھی اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، جہنم کے راستے پر ہے. اور اگر نیکیوں کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرے گی اور شوہر کا تعاون کرے گی اور ہر نیکی کے کام پر، ہر نیکی کے کام پر، ہر دین کے کام پر، ہر اطاعت کے کام پر، ہر شریعت کے کام پر اور شریعت کے ہر حکم پر جو بیوی بھی اپنے شوہر کا تعاون کرے گی، چاہے اس کو اچھا لگے نہ لگے، نفس پر بوجھ ہو نہ ہو، گرا گزرے نہ گزرے. میں یہ بات تھوڑا سا اسٹریس دے کر کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم کو وہ نیکیاں پسند آتی ہے جو حلق کے نیچے اترتی ہے، اور وہ نیکیاں جو حلق کے نیچے نہیں اترتی ہے ہم اس کو نیکی بھی بعض دفعہ نہیں سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں اگر چلتے چلتے کہہ دوں کہ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے احکامات شرعیہ ایسے ہیں جس میں ایک میراث کا مسئلہ بھی ہے. وراثت کا مسئلہ بھی ہمارے حلق کے نیچے سے جلدی نہیں اترتا. ایسی ایک مسئلہ ہے نکاح ثانی کا، یہ بھی ہمارے حلق کے نیچے سے نہیں اترتا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کیس کچھ سالوں پہلے ایسا آیا تھا کہ وہ صاحب جن کی بیوی کسی عذر کی وجہ سے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی جو بیوی والے معاملات اس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے یا اس درجے میں، بہرحال آپ کو احتیاط برتنا ہے بہت ساری چیزوں کا. اب یہ بیچارہ شوہر نوجوان، بہرحال نوجوان نہ ہو تو تب بھی اگر وہ اس عمر میں ہے کہ اس کی اپنے کچھ اس سلسلے کی خواہشات ہے تو یہ آخر کب تک صبر کرے. تو واقعہ یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے تھوڑا چپکے سے دوسرا نکاح کر لیا. چپکے سے مطلب بیوی کو بتانا ضروری تھوڑی ہے، نہ بیوی کی اجازت. یہ بھی سن لیجیے، مرد حضرات کا بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. خواتین تو خیر اس کو دلیل سمجھتی ہی ہے، بناتی ہی ہے، جان کر بھی انجان بنتی ہے. خواتین کی دلیل ہے، بہت بڑی مفتیاں ہوتی ہے خواتین اس پہلو سے کہ بھائی ہماری اجازت لیے کیا، حالانکہ ان کو پتہ رہتا ہے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ تو شوشہ چھوڑو سوشل میڈیا پر. تو خیر اجازت تو خواتین کی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کا شور کرنا کوئی ضروری ہے. دو گواہ رہے اور کچھ مخصوص لوگ، بہرحال یا دو گواہ بھی رہے بس کافی ہے. انہوں نے بیچاروں نے نکاح کر لیا تاکہ حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے. بولو بھائی، حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے. کیا ہوا؟ اب وہ جب قضیہ آیا، وہ میٹر بنا، اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی جھنجھٹیں ہوئی. وہ سالے لوگ فارم میں آ گئے. آتی معاف کرنا بھائی، سالے لوگوں سے معافی. تو وہ عجیب و غریب جوش میں، اور زبردستی کا جوش تھا. اگر سنجیدگی سے سوچتے تو جوش میں نہ آتے. یہ چپ تو بھی ایک رہتا نا ایسے کیسے. چلیے بھائی اگر جوش میں بھی آپ آ گئے تو چلو انسان کی فطرت ہے، وہاں تک اور بھی میں اگری کر سکتا ہوں، اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے پہلا جھٹکا لگے گا تو ہوگا، تصادم تو ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، ریئیکشن ہوگا. لیکن آگے جو جملہ انہوں نے کہا ہے، اللہ کی 100 بار پناہ 100 بار پناہ 100 بار پناہ. انہوں نے یہ کہا کہ کیا ضرورت تھی اس کو، اس شخص کو، ہمارے بہن بھائی کو دوسرا نکاح کرنے کی. ارے ہمارے شہر میں، وہ کسی بڑے شہر سے تعلق تھا، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، ارے ہمارے شہر میں تو اتنا بس 100 یا 50 روپے خرچ کر دو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو کسی کے ساتھ مشکل نہ. الیاذ باللہ. ذرا سوچیے تو صحیح. یہ دارالقضا میں ان احمقوں کے یہ جملے جو شریعت پر تو راضی نہیں ہے لیکن زنا پر راضی ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. یہ صورتحال ہے. اس وقت اس بہن کا یہ کام تھا، اس مسلم خاتون کا، اور اس واقعے سے ہماری مسلم بہنوں کے پیغام پہنچنا چاہیے اور پہنچتا ہے کہ اس کا یہ کام تھا کہ نہیں، میرے شوہر نے کچھ حرام تھوڑی نہ کیا ہے، اور خیر میرا بھی کچھ عذر ہے.
اسلام تو کہتا ہے عذر ہو نہ ہو، شوہر کی اپنی ضرورت ہے تو 4 تک نکاح کر سکتا ہے، یہ ایک الگ مستقل عنوان ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ پھر ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر شرائط عائد ہوتی ہے وہ بھی بڑی سخت اور کڑی ہے، کہ انصاف ہے، عدل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بھی لوگ فیل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کھیل کھلونا مت بناؤ، آپ نکاح ثانی بھی اگر آپ کرتے ہو پہلے رہتے ہوئے بھی، تو پھر انصاف ہے، عدل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شریعت نے پابند کیا۔ لیکن یہاں یہ عذر ہونے کے باوجود کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بیوی صرف آپ ایک سوشل رشتہ رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اگر دوسرا نکاح کیا تو اس خاتون کو بھی چاہیے تھا، اس کے اپنے اہل خانہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھائی حرام سے بچ کر کیا، حرام تو نہیں کیا نا، یہ ہمارا ایک مزاج بننا چاہیے۔ تو میں نے جو بات عرض کی آپ کے وامرأتہ، کہ وہ بیویاں جو نیکیوں میں تعاون کرے گی اپنے شوہروں کا، یقیناً جنت پائے گی اور بہت آسانی سے پالے گی۔ دنیا ہے کتنے دن کی، 60 سال 70 سال گزر جائے گی، لیکن اللہ رسول کے حکموں پر اور شریعت پر اگر ہم نے اپنی رضا کا اظہار کیا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ بندی میرے شرعی احکام پر اپنی خواہشات کا جو گلا گھوٹا جا رہا تھا یا اس کے خلاف کسی چیز کو محسوس کر رہی تھی، بہرحال اس نے اپنے آپ کو شریعت پر سرنڈر کر لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھا اور میری شریعت کو آگے رکھا۔ یہ ایک پیغام بہت بڑا ملتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو گناہوں کے کاموں میں کوآپریٹ کرتی ہے، کیا جی وہ اپنے پاس چھوٹے والا ٹی وی تھا، بڑا لانا ہے، اور لگی میاں کے پیچھے، اور میاں کو بھی یہ، اب بیگم کا حکم تو سراخوں پر رہتا ہے نا، بھائی کیا کریں گے، رکھنا ہی پڑتا ہے۔ عورتوں کی حکومت چل رہی ہے آج کل، اللہ ماشاء اللہ، سب جگہ نہیں چل رہی ہے۔ تو اب جو خواتین بھی گناہ کے کاموں پر، کہ سیٹرڈے نائٹ ہے، سنڈے نائٹ ہے، اور فلاں جگہ اپن جائیں گے، گھومیں گے، اور 2 ٹکٹ نہیں اتنے ٹکٹ لے کے آؤ وغیرہ وغیرہ، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو آپ، آزمائش یا نعمت؟ بہت آسانیاں ہو گئی اس کی، شادیاں تو سیدھی سادی ہو گئی، نکاح جھٹپٹ کرنا شروع کر دیے لوگوں نے۔ ہم چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن سرکار کی بات سمجھ میں آ گئی، کورونا نے سمجھا دیا۔ ہاں جی، ڈنڈے نے نہیں، تھوڑا مشکل جا رہا نا، ہارڈ ہو جا رہا ڈنڈا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ بھی اللہ کے قانون سے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اسٹیٹ کے قانون نے آپ کو اور مجھے سمجھا دیا کہ بھی ایسا کرنا ہے تم کو، شرافت سے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، خواتین کے لیے پیغام نکلتا ہے یہاں سے کہ دیکھو، اپنے شوہر کا دینی کاموں میں، شرعی کاموں میں ہر اعتبار سے تعاون کرو اور اس پر راضی رہو، اس پر راضی ہو جاؤ، اور وہ جس چیز کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، اس پر اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ جو گناہ کا کام ہوتا ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے، اس سے خود بھی بچے، اپنے شوہر کو بھی بچانے کی فکر کرے۔